جنگ کے مکینوں کو رمضان المبارک سے پہلے مہنگائی کا جھٹکا، چاول اور دال ماش کی قیمت میں 25 روپے کلو اضافہ، چنا سیاہ باریک 2، بیسن 5 اور دال مونگ دھلی 15 روپے کلو مہنگی، روٹی 14، نان 18، سموسہ 35 اور پکوڑے 450 روپے کلو میں ملیں گے۔ رمضان المبارک کے لیے اشیاء خورنوش کے نرخ نامے نافذ۔ فیصلہ آباد میں ماڈل بازاروں کو ہی سہولت بازار کا درجہ دیا گیا۔ فیصلہ آباد سٹی میں 2، جڑاوالا میں 1 رمضان سہولت بازار قائم۔ سہولت بازار میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 850 روپے میں ملے گا۔ چکن اوپن مارکیٹ سے 15 روپے اور دیگر اشیاء بھی ہول سیل ریٹس پر دستیاب ہوں گی۔ فیصلہ آباد میں ادویات کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ 2 ہفتے کے دوران 3 سے 46% تک ہوشربا اضافہ۔ دل، شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض سب سے زیادہ متاثر۔ علاج مزید مہنگا، زندگی بچانے والی ادویات بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آ گئی۔ مریض اور لواحقین پریشان، فارمیسی مالکان اور ڈسٹریبیوٹر بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ادویات کی قیمتوں میں اچانک بڑے اضافے نے ہلچل مچا دی۔ ٹرائی کوڈن 995 سے 1400 روپے پر پہنچ گئی، ڈائن 650 سے 950، ہیمولین 1245 سے 1613 روپے کی ہو گئی۔ آئی ڈراپ ویگا ماکس 700 سے بڑھ کر 1500 روپے جا پہنچی۔ چیئرمین فارماسیوٹیکل میاں تنویر نے ڈرپ سے قیمتوں کے تعین کا اختیار واپس لینے کو قیمتیں بڑھنے کی وجہ قرار دے دیا۔ محکمہ ایکسائز پراپرٹی ٹیکس کو مکمل ڈیجیٹلائز نہ کر سکا۔ پراپرٹی، پروفیشنل اور کارٹن ڈیوٹی سمیت دیگر ٹیکسز کی روایتی طریقے سے وصولی۔ ٹیکسز مکمل ای پی پر منتقل نہ ہونے سے کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں ہونے لگی۔ ضلع کونسل فیصلہ آباد ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے سرگرم، بلڈنگ پلان فیس وصولی کے لیے لاہ عمل تشکیل دے دیا۔ کنورشن فیس جمع نہ کروانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، غیر قانونی تعمیرات کو سیل کر دیا جائے گا۔ ہارٹی کلچر ایجنسی جھنگ کا قیام، ضلع کونسل اور میونسپل کمیٹی سے 80 ملازمین کی فہرستیں تیار، 12 پارکس سمیت 11 چوک چوراہے اور گرین بیلٹس بھی شامل۔ واٹر باؤزر، ٹرالی ٹریکٹر، ہارٹی کلچر سے جڑا سامان بھی ملے گا۔ حکومت ابتدائی طور پر 1 کروڑ روپے فنڈز بھی دے گی۔ جنگ کے اہم سرکاری ہائر سیکنڈری سکول مستقل سربراہان سے محروم۔ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول، گرلز ہائر سیکنڈری سکول باغ، منڈی شاہ اور سیٹلائٹ ٹاؤن سمیت کئی ادارے عارضی چارج پر چلنے لگے۔ ہزاروں طلبہ اور طالبات کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ انتظامی امور بھی شدید متاثر۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ میں لوڈ شیڈنگ کے مکمل خاتمے کا پروجیکٹ، 2.5 کروڑ روپے لاگت کا بڑا منصوبہ آخری مراحل میں داخل، ایکسپریس لائن فعال کی جانے لگی۔ ایم ایس کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ فیصلہ آباد انتظامیہ کا ناکافی انسداد ڈینگی اقدامات پر اظہار ناراضی، محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن سے مانیٹرنگ رپورٹ مانگ لی۔ محکمہ تعلیم کے آگاہی سیمینارز، پی ایچ کے پارکس، واسا کے نالوں اور ایف ڈبلیو ایم سی کا صفائی نظام چیک کیا جائے گا۔ جنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں پیرا فورس میں بھرتی کے لیے فزیکل ٹیسٹ، سارجنٹ، کانسٹیبل اور ڈرائیورز کے لیے بڑی تعداد میں امیدوار شریک۔ خواتین امیدواروں نے بھی دوڑ اور فٹنس ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ کامیاب امیدوار اگلے مرحلے کے لیے اہل قرار دیے جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ آباد جیل کی اراضی سے متعلق کیس کی سماعت، آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر نے رپورٹ پیش کر دی۔ عدالت نے حکومتی کمیٹی کے معاملے کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے 30 روز کی مہلت دے دی۔ کاندلیا والا میں ڈاکوؤں کی گھر میں گھس کر ڈکیتی کی واردات، محلہ حیدرآباد کے گھر میں سوئی خاتون کے کانوں سے بالیاں نوچ لی، ہاجرہ بی بی کے دونوں کان شدید زخمی، ڈاکو فرار ہو گئے۔ سی ای او ایجوکیشن راؤ عبدالکریم کا جڑاوالا کے مختلف سکولز کا دورہ، تعلیمی سیکیورٹی اقدامات اور تعمیری کاموں کو تفصیلی جائزہ لیا۔ افسران کو روزانہ کی بنیاد پر سکولز کا وزٹ کرنے کی ہدایات۔